موٹر وے پولیس، نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس اپنی ذمہ داریاں تمام کی تمام پوری تندہی کے ساتھ، پوری فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ادا کر رہی ہے، تاکہ کمیوٹرز کے لیے جو روڈ ٹریولرز ہیں ہمارے لیے، ان کے سفر کو نہ صرف سیف بنایا جا سکے بلکہ ان کو ہر طرح کی اسسٹنس بھی پرووائڈ کی جا سکے جو ڈیورنگ سفر ان کے لیے ریکوائرمنٹ ہے۔ اور اس سلسلے میں میڈیا سے بھی ہماری گزارش یہی ہوگی کہ میڈیا بھی پروجیکٹ کرے ہمارے اچھے کاموں کو بھی، اور ہماری غلطیوں کی بھی نشاندہی اگر آپ کے نزدیک کہیں ہوتی ہیں تو وہ ضرور کریں، لیکن عوام کی آگاہی کے لیے ٹریفک رولز کی پابندی کے اوپر اور ٹریفک جو جتنے بھی ہمارے ریگولیشنز ہیں، تاکہ سفر کو سیف بنانے کے لیے اور کمیوٹرز کی سیفٹی کے لیے وہ ذرا آگاہی کی مہم آپ ضرور چلائیں۔ اور اسپیشلی آج کل کے حالات میں چونکہ فلڈز کے بعد کافی ساری روڈز کی حالت ہماری، اگرچہ موٹر وے پہ تو حالات بہتر ہیں، لیکن جو ساؤتھ سیکٹر ہے ہمارا، وہاں پہ چونکہ حالات روڈز کافی ٹوٹ پھوٹ گئی ہیں اور اس کے اندر ریکنسٹرکشن کا کام جاری ہے، اور اس وجہ سے ظاہر ہے ٹریولنگ تھوڑی لمبی ہو گئی ہے اور تھوڑا ٹائم ٹیکنگ بھی ہے، تو بعض اوقات لوگ پیشنس بھی لوز کر جاتے ہیں اور اس کے حوالے سے پھر ٹریفک قوانین کی پابندی تھوڑی سی صرف نظر ہو جاتی ہے۔ تو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ لوگ کوئی ایسی آگاہی مہم چلائیں جس کے اندر لوگوں کو نہ صرف ٹریفک قوانین کے حوالے سے آگاہی دی جائے بلکہ ان کو بتایا بھی جائے کہ یہ تمام جو یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور سیف ٹریول کی یہ ضمانت ہے اگر آپ ٹریفک قوانین اور آپ کی اپنی سیفٹی اس کے اندر ہے۔ اسموگ کے لیے ابھی اسموگ کا سیزن آنے والا ہے، ظاہر ہے اسموگ کے لیے ہم اپنی تیاری تو پوری رکھیں گے انشاءاللہ، ہم اس کے اندر فوگ لائٹس بھی لگائیں گے، ہم جو ڈسپلے ورچوئل جو ہمارے جو بورڈز ہوتے ہیں وہ بھی کریں گے، اس کے علاوہ باقی جو ہماری فلیش لائٹس ہیں، باقی ہم بریفنگ بھی کریں گے ٹول پلازاز پہ۔ لیکن ہم آپ کے توسط سے عوام کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے ٹریفک کمیوٹرز ہیں، ایک تو فوگ میں سپیڈ اپنی سلو رکھیں، ہیزرڈز آن رکھیں، اور فوگ کے اوقات میں کوشش کریں کہ دن کے ٹائم پہ ٹریول کریں، انلیس کہ کوئی بہت زیادہ ایمرجنسی ہو تو پھر آپ رات کو ٹریول کریں، لیکن سیف ڈسٹینس رکھتے ہوئے، سیف سپیڈ رکھتے ہوئے اور فوگ لائٹس کے ساتھ، اور اس کے ساتھ فلیشرز کو آن کرتے ہوئے اور ہمارے عملے کے ساتھ تعاون کے ساتھ۔ باقی ہم اپنی انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی انتظامات ہیں وہ ہمارے مکمل ہیں، این ایچ اے والے بھی کر رہے ہیں، ہم روڈز کے اوپر وہ لائننگز بھی لگا رہے ہیں، وہ یلو لائنز وغیرہ بھی، تاکہ کلیئرلی ویزیبل ہوں، اور ہم اس دفعہ فوگ کے سیزن کو تاکہ مزید سیف کریں سفر کو۔ اچھا، فیول کی کمی کا ایشو ہے، گاڑیاں کم ہے پڑی، اور تنخواہوں کا بھی ایشو ہے بڑا، کیونکہ پنجاب پولیس باقی انکریز ہو گئی، آپ نے کوئی انیشیٹو لیا، کوئی آواز بلند کی ہے کہ گاڑیاں بھی دیں، فیول بھی دیں، اور پلس ہمارے پاس تو گاڑیاں اللہ کے فضل سے ٹھیک ہیں، اور فیول بھی ہمیں گورنمنٹ پرووائڈ کر رہی ہے، اور ہم اس کے حساب سے اپنی پیٹرولنگ، ہماری پیٹرولنگ تو جاری ہے موٹر وے پولیس کی۔ فیول کی جو کنزمپشن ہے اس کے اندر اوبویسلی عوام کے لیول پہ تو ہے، لیکن گورنمنٹ کو اس چیز کا بہت احساس ہے، اور جو فنڈامنٹل ریکوائرمنٹس ہے کسی ڈپارٹمنٹ کی، کیونکہ ہمارا تو ڈپارٹمنٹ ہی آن ویلز ہے، ہمارے لیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری گاڑیوں کی پیٹرولنگ بھی جاری ہے، اور ہماری گاڑیوں کی جو باقی فائن کنیکشن یونٹس ہیں اور باقی سارے، اس کے اندر فیول کا کوئی نہیں۔ تنخواہوں کا جہاں تک آپ نے بات کی ہے کمپیٹیبل ہے، باقی ہماری گورنمنٹ ہمارے اوپر بھی غور کر رہی ہے تنخواہوں کے بڑھانے کے اوپر، ظاہر ہے فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں، فلڈز ہیں، باقی چیزیں ہیں، گورنمنٹ کو اپنے ریسورسز بھی دیکھنے پڑتے ہیں، لیکن وہ معاملہ ٹیک اپ ہے، اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ سر M5 پر حادثہ ہوا تھا، اس کے بعد کوئی نیا لائے ہمیں بنایا گیا، اس کی تحقیقات کے حوالے سے کیا سامنے ہے؟ M5 پہ جو حادثہ ہوا تھا بدقسمتی سے وہ ایک ایسا حادثہ تھا کہ وہ جو ڈرائیور تھا وہ ڈوز آف کر گیا تھا، سو گیا تھا، اور اس کی وجہ سے وہ آئل ٹینکر کے اندر ہٹ کر گیا اور بڑا بدقسمت حادثہ ہوا۔ اس کے بعد سے یہ میک شور تو ہم نے کر لیا، پہلے بھی تھا لیکن اب یہ میک شور کر لیا کہ کوئی بھی گاڑی ایسے نہ ہو جو پبلک سروس وہیکل ہو جس کے اندر اس کا جو ایمرجنسی گیٹ ہے وہ آپریشنل نہ ہو۔ ایمرجنسی گیٹس تو ساروں کے اندر ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات آپریشنل نہیں ہوتے۔ اس کے اندر چونکہ وہ رات کا ٹائم تھا اور اس میں سے وہ میتھائل ایتھنول جو تھا وہ لیک کر گیا، اور پتہ نہیں لگ سکا مسافروں کو کہ یہ فلیمیبل ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر وہ آگ لگ گئی، تو اس کی وجہ سے کافی قیمتی جانوں کا نقصان ہوا۔ لیکن اس کے بعد ہم نے ٹریفک لاز میں، اس سے پہلے بھی لیکن اس کے بعد تو زیرو ٹالرنس پالیسی ہم نے اپنا لی ہے۔ اب ہم اوور سپیڈنگ کو، ہیزرڈس میٹیریل کی جو بھی گاڑیاں چلتی ہیں ان کی پوری ریکوائرمنٹ، ان کے جو NOCs ہیں، جو اوگرا کے ہیں، جو ایکسپلوسو ڈپارٹمنٹ کے ہیں، جو ان کے موٹر وہیکل ایگزامینرز کے ہیں، جو ان کے فٹنس سرٹیفکیٹس ہیں، جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں کہ 2 ڈرائیور موجود ہوں، 5 گھنٹے سے زیادہ نہ چلے، ایمرجنسی گیٹس ہیں، لین وائلیشنز ہیں، سپیڈ وائلیشنز ہیں، وہ ہم ساری کی ساری انفورس کر رہے ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ
دوبارہ اس قسم کا حادثہ ریپیٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ، ہماری پوری کوشش ہے. باقی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. دیکھیں ڈوزنگ آف تو کہیں بھی ہو جاتی ہے، پوری دنیا میں یہ حادثات ہو جاتے ہیں. انسان ہے نا، تو انسان کو نیند آ جاتی ہے ظاہر ہے چلتے ہوئے، لیکن ہم اپنی کوششیں پوری کر رہے ہیں. موٹر وہیل پولیس کی بھی، اور اس سلسلے میں اسپیشلی ہمارے ساتھ جو سروس وہیکلز والے ہیں انہوں نے بہت تعاون کیا ہے. جو ایچ ٹی وی والے ہیں، ڈیش کیم لگوانے میں انہوں نے اس کے اندر موبائل فونز کا انہوں نے استعمال منع کر دیا ہے. ڈرائیورز کے پاس اب جو پبلک سروس وہیکلز ہیں یا ایچ ٹی ویز ہیں ان کے پاس اسمارٹ فونز نہیں ہوتے، ان کے پاس وہ چھوٹا فون ہوتا ہے جس پہ صرف کال آ سکتی ہے، اور وہ بھی اٹینڈنٹ کے پاس ہوتی ہے. اور باقی اسپیڈ لمٹ کو فالو کرنا. ٹائمنگز کے لیے بھی بڑی کمپنیز نے تو اپنے ٹائمنگز بھی رات کے وقت اپنے یہ جو ایکسپلوسو میٹیریل کیرنگ ہے یا پیول پروڈکٹس ہیں اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ رات کو ہم گاڑی نہیں چلائیں گے، ان کی اپنی مرضی کے ساتھ. تو وہ بعض اوقات سیفٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ سارے ہم نے اسٹیپس لیے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہر اس طرح کے حادثے کو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اوائڈ کیا جائے. کتنے حادثات ہوئے، کتنے ایکسپائریز ہوئے ہیں، پروٹیکشن فگرز ہیں اس سال؟ جی بالکل فگرز ہیں، وہ نکالیں. جو آپ کہ میرے پاس تو جو فگرز ہیں وہ M5 اور M4 کے ہیں. جی M5 اور M4 کے جو اس دفعہ جو فیٹل ایکسیڈنٹس ہیں وہ 24 ہیں، اور جو نان فیٹل ایکسیڈنٹس ہیں وہ 43 ہیں، اور انجریز 36 ہیں 2022 میں. یہ 1 جنوری 2022 سے لے کر اب تک کی بات کر رہے ہیں. اور 2021 میں جو انجریز تھی وہ 37 تھی، اس دفعہ 37. صرف یہ جو ایک حادثہ ہے ڈائیوو والا جو یہ آئل ٹینکر کے ساتھ جو 16 اگست کو پیش آیا، اس کے نتیجے میں چونکہ بہت تکلیف دہ صورتحال پیدا ہو گئی اور 23 قیمتی جانوں کا نقصان ہوا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے لواحقین کو بھی صبر، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ باقی ہم ان کی کمپنسیشن وغیرہ کی بھی ساری اٹیمپٹ کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے کوئی تھوڑا ہمارا فگر آگے پیچھے ہو گیا، ادروائز باقی حادثات میں اللہ کے فضل سے بہت زیادہ کنٹرول ہے. سر اس حادثے کے بعد جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا تھا جو گاڑیاں ہیں جو کلو بسیں اس کے ڈیش بورڈ پہ کیمرہ لگایا جائے گا، اس کا مراحل کہاں تک پہنچا؟ اور اس کے علاوہ ایک اسکینر مخصوص ڈیوائس ہوتی ہے جو ڈرائیورس کو جو ہے وہ اگر خدا نہ خواستہ نیند آ جاتی ہے تو پمپ کرتی ہے، جس کی وجہ سے ڈرائیور جو ہے وہ مطلب دوبارہ سے جاگتا ہے یا مطلب دوبارہ سے سامنے دیکھتا ہے. تو اس حوالے سے کیا اس میں ایسے تھا کہ اینٹی ڈوزنگ ڈیوائس جس کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ ڈیوائس پہلے ہم نے فری میں لے کے سیمپلز بازار سے خرید کے موٹر وے پولیس کی طرف سے گفٹس کے طور پہ ہم نے تقسیم بھی کیے تھے. وہ کان پہ لگتے ہیں، اور جب تھوڑا سا گردن جھکتی ہے تو آواز سی آتی ہے کان کے اندر. اور اینٹی ڈوزنگ ڈیوائس وہ کچھ ڈرائیورز نے یوز کیے، اس کے بعد ظاہر ہے چونکہ تھوڑا سا انکنوینئنس ہوتا تھا تو انہوں نے یوز کرنے کم کر دیے. وہ بھی ہم نے دوبارہ پی ایس پیز کے مالکان سے، اور جو آپ نے ڈیش کیمپس کی بات کی ہے اس میں بہت زیادہ تعاون کیا ہمارے ساتھ یہ تمام پی ایس پی کمپنیز نے، جس کے اندر جتنی کمرشل کمپنیز، فیصل موورز ہیں، ڈائیووز ہیں، باقی جتنی بھی کمپنیز ہیں، سب نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. ڈیش کیمز جو نئی گاڑیاں ہیں جو وہ نئی پرچیز کر رہے ہیں ان کے اندر تو بڑا ایسا سسٹم لگ رہا ہے جو کافی ایڈوانسڈ ہے، جس کی چونکہ وہ نئی گاڑی آئے گی تو اس کے اندر وہ ظاہر ہے کاسٹ بینیفٹ اس کے اندر وہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. اس کے اندر وہ انٹیلیجنٹ سسٹم ہے جو آگے ڈرائیور کو اٹھا بھی دے گا ڈوزنگ میں اور اس کو مانیٹر بھی کرے گا. جہاں تک یہ پہلی گاڑیاں جو اپلائی کر رہی ہیں اس وقت چل رہی ہیں اس کے اوپر بھی 30-35 ہزار کا یہ سسٹم لگتا ہے. ہماری تمام ٹرانسپورٹر سے بات ہو گئی ہے، وہ اس بات پہ ایگری کر گئے ہیں اور وہ لگوا رہے ہیں. 30% کے قریب لگ گئے ہیں، باقی 70% کے قریب 2 مہینے کا ٹائم ہے. اس کے اندر یہ ڈیش کیم والا عمل ہو جائے گا، اور اس سے نسبتاً مزید سیف کرنے کے لیے ہمارے ٹریول کو بہت زیادہ ہیلپ ملے گی. اچھا منسٹر نے آنا تھا، آج کیا چیز ڈسکس کرنا تھا آپ نے؟ کیا کون سی ایسی چیزیں تھیں جو آپ ان سے مانگنے جا رہے تھے، یا یہ چیزیں میں ڈیمانڈ کروں گا، یہ محکمے میں بہتری آتی ہے؟ کیا آپ نے سوچا تھا، کیا کیا چیزیں، مسائل کیا تھے جو آپ پڑھتے ہیں؟ منسٹر صاحب کمیونیکیشن کے ساتھ ہماری میٹنگ ہے، ایک تو انہیں بریف کرنا ہے. ہم نے موٹر ویز پہ وہ ریگولر میٹنگز کرتے رہتے ہیں، تشریف لاتے ہیں ظاہر کارکردگی کے حوالے سے، اور وہ مانیٹر بھی کرتے ہیں، انسپیکٹ بھی کرتے ہیں، چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں، ہم انہیں بریف کر دیتے ہیں. ایک تو وہ جنرلی بریف کرنا تھا، اور اس کے حوالے سے ہماری جو اپنی جو وسائل ہیں، جو ہماری ڈیوٹیز ہیں وغیرہ اس سلسلے میں. اور باقی یہ کہ جو روڈ کی کنڈیشن ہے، چونکہ ان کے پاس NHA کا محکمہ، روڈز بھی، پوسٹل بھی، ریلویز بھی، پورا کمیونیکیشنز کا سیٹ اپ ہے. تو کمیونیکیشنز چونکہ آپس میں سارا انٹرلنکڈ ہے. NHA والے جب روڈز بناتے ہیں، اس کا جو روڈ فرنیچر ہے، جو اس کے اوپر جتنی ریپیئر ورکس ہے، جو پوٹ ہولز ہیں، جس طرح بھی ذکر ہوا، جو فلڈز آئے ہیں اس کے نزدیک، وہ ساری بریفنگ اور اس کے سلسلے میں جو ہماری ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، جب ہم نے ٹریفک کو کہیں پہ بلاک کرنا ہوتا ہے، کوننگ کرنی ہوتی ہے، وہاں پہ سیف پیسیج دینا ہوتا ہے، وہ سارے معاملات پھر آفیشیل لیول پہ ان کے ساتھ طے ہو جاتے ہیں. تو وہ سارے پھر ڈائریکشنز ایشو کر دیتے ہیں، اور وہ ہی ہیز بین ویری کائنڈ، وہ آتے رہتے ہیں یہاں پہ، ظاہر ہے وہ کرتے ہیں. چند دن پہلے ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوئی کہ موٹر سائیکل موٹر وے پہ چل رہی تھی، ٹھیک ہے، کہ کہیں سے جنگلہ بری. تو کیا کوئی پراپر لایا عمل اپنایا گیا کہ سرویلنس کو بہتر بنایا جا سکے؟ کیا اقدامات ہیں؟
آپ نے وہ ٹک ٹاک دیکھی ہوگی، وہ ظاہر ہے. وہ ایک موٹر سائیکل تھا جو ادھر شیر شاہ کے پاس سے ایک جگہ سے فینس ٹوٹی تھی. بس بدقسمتی سے ہمارا چاہے بہت ذمہ دارانہ رویہ نہیں ہے ہماری جنرل پبلک کا، کچھ سیگمنٹس کا جنرل پبلک ہے، باقی تو اللہ کے فضل سے کافی ذمہ دار لوگ ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں وہ ٹک ٹاک بنانے والے کسی ایسے شخص نے وہاں سے جنگلہ کراس کیا جہاں سے فینس ٹوٹی ہوئی تھی، اور آدھا کلومیٹر کے اوپر اس نے موٹر وے پہ فٹافٹ وہ بنا کے اور پھر وہ اتر گیا وہاں سے. وہ موٹر سائیکل ہم نے ٹریس کر لی، اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہوئی، اس سے رابطہ ہوا. وہ کہہ رہا تھا کہ یہ 2-3 مہینے پرانی موٹر تھی اور وہ خود سعودیہ میں بیٹھا ہوا تھا، اور وہ بہرحال وہ سارا ہم نے قانونی کارروائی کر لی اور سارے قانونی تقاضے تو پورے کیے. بات یہ ہے کہ پوری موٹر وے کے ارد گرد دونوں سائڈوں پہ فینس لگی ہوئی ہے. بدقسمتی سے کچھ فینس کہیں کہیں سے چوری بھی ہو گئی ہے، ٹوٹ بھی گئی ہے. جو لوگ گزرتے ہیں وہ بعض اوقات توڑ دیتے ہیں، ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرتے. 57 کلومیٹرز کے قریب M4 اور M3 پہ فینس ایسی ہے جو کٹی ہوئی ہے یا ٹوٹی ہوئی ہے. NHA دوبارہ پرچیز کرتا ہے، وہ لگاتے ہیں دوبارہ، پھر ٹینڈرنگ چل رہی ہے. ہم سیف تو کرتے ہیں، لیکن دیکھیں یہ سارے ہیزرڈ جو ہیں نا، یہ نیچرل ہیں، یہ آن گوئنگ پروسیس ہے. جس طرح نیکی اور بدی کی ایک آن گوئنگ معاملہ چل رہا ہوتا ہے نا، اسی طرح یہ معاملات ہوتے ہیں. معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کی اصلاح کی کوشش ہوتی ہے، ساتھ ساتھ اصلاح کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں. اسی طرح یہ سارا سسٹم چل رہا ہے. وہ فینس انشاءاللہ پلیس ہو جائے گی. اس قسم کے واقعات یہ کوئی 6 مہینے، سال، 2 سال بعد کوئی اس قسم کا واقعہ ہو جاتا ہے جو کوئی شخص غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر دیتا ہے، اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہو جاتی ہے. آئندہ کے لیے روک تھام بھی کریں گے. وائلیشن کے حوالے سے ڈرون کیمراز کی بھی مدد لی گئی. جی ہم لیتے ہیں. ہمارے پاس مختلف میکینزمز ہیں. ہمارے M5 کے اوپر 77 تو گینٹریز ہیں جو ITS کے لگے ہوئے ہیں، جس کے اندر سیٹ بیلٹ کی وائلیشن، سپیڈ وائلیشن، 13 قسم کے فیچرز ہیں جو وہ دیتے ہیں. وہاں سے ہم مدد دیتے ہیں. پھر ہماری پوری موٹر وے پولیس کے پاس باڈی وارن کیمراز ہیں. ہماری جتنی بھی پیٹرولز ہیں، جو ہماری گاڑیاں ہیں، ان میں ہر جو ہمارا پیٹرولنگ آفیسر ہے اس کے پاس ایک کیمرہ M4 پہ اور M5 پہ دونوں آفیسرس کے پاس کیمرز لگے ہوتے ہیں جو باڈی وارن ہیں، جن کی پوری ریکارڈنگ ہمارے پاس پیچھے آ رہی ہے. تیسرا ہمارے پاس پھر یہ ڈرون کیمراز ہیں. مختلف میکینزم ہیں تاکہ یہ ساری ہماری آئیز ہیں جو روڈ کے اوپر ہیں، سسٹم کو مزید سیف کرنے کے لیے، کمیوٹر کو اور مزید وائلیشنز کو روکنے کے لیے، اور زیرو ٹالرنس پالیسی کے لیے، آپ لوگوں کی سہولت کے لیے، آپ لوگوں کی ضمانت حفاظت کے لیے یہ سارے ہم کام کر رہے ہیں. اور وہ جو ہمارے ڈرون کیمراز ہیں بڑا ہیلپ کرتے ہیں ہم، اسپیشلی جب کوئی ریلیز جاتی ہیں، جب کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو وہ چونکہ ٹریفک چوک ہو جاتی ہے، یا عید میلاد النبی کے اب آئے گا، یا اس کے علاوہ 14 اگست ہے، یا کافی لوگوں کا جب مجمع آتا ہے، تو ڈرون کی مدد سے ہم ایگزیکٹلی بتا سکتے ہیں کہ کہاں پہ ٹریفک کنجیشن ہے، کہاں پہ نہیں ہے. اور ہم اپنی جو ہم سفر ہماری ایپ ہے، یہ 130 ہے، اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں تاکہ مسافروں کی سہولت کے لیے وہ پہلے ہی ہم سے پوچھ لیتے ہیں کہ جی کہاں پہ ٹریفک کی کیا پوزیشن ہے، اور اس کے حساب سے کمیوٹر کا سفر سیف ہو جاتا ہے. جس طرح آپ کے پاس فیکٹس اینڈ فگر حادثات ہیں، اسی طرح ریونیو کے بھی ہیں کہ ہم نے اتنے چلان کیے. جی ہمارے پاس ریونیوز کے بھی ہیں. 30 کروڑ سے زیادہ کی ہماری کلیکشن ہے اس سال کی، جو صرف ہمارے سیکٹر کی ہے. ہماری 571 کے قریب ڈیلی کی ہیلپس ہیں ہمارے صرف سیکٹر میں، جو M5 اور M4 ہے. 600 کے قریب لوگ جو مسافر روز آتے ہیں، کسی کا ٹائر پنچر ہو گیا، کسی کی گاڑی خراب ہو گئی، کسی کی کچھ چیز چوری ہو گئی، کوئی ہیلپ کے لیے ہمارے پاس آ گیا، کوئی ہمیں پتہ لگا روڈ کے اوپر، فوری طور پہ ہم رسپونڈ کرتے ہیں، اور ہم ہر کمیوٹر کو ہیلپ کرنے کی فوری طور پہ کوشش کرتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سا گڈ ورک ہم نے کیا ہے. ہم نے کوئی کتنے چائلڈ ہیں جو ہم نے کافی سارے، یہ جو 115 کے قریب ہمارے پاس کیسز ہیں، جس کے اندر کچھ ایسے ہیں جو گمشدہ بچے تھے جن کے والدین بڑے پریشان تھے. ہم نے ان کو ٹریس کیا ہے گاڑیوں سے. کچھ لاسٹ اینڈ فاؤنڈ چیزیں ہیں، کچھ لوگوں کو چیزیں پبلک وہیکلز میں گم ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں یہاں پہ کمیوٹ کرتی ہیں. ہمارے ساتھ سیٹ اپ ہے پولیس کا بھی، کسٹم حکام کا. ہم نے بہت ساری وہ راؤنڈ اپ کی ہیں. ابھی پچھلے دنوں پرسوں چوتھ ہم نے 18 کلو کے قریب ہیروئن پکڑی ہے. نارکوٹکس اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنائی ہے، جو M4 پہ ہم نے پکڑ کے لوکل پولیس کے حوالے کی ہے. اس کی کوریج بھی آپ کے پاس آئی ہوگی. فلڈ ریلیف وکٹمز میں جو ہمارے بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جو ایک آفت آئی، قدرتی آفت، جس میں بہت لوگ، ہم نے کوئی 10-12 کے قریب کیمپس لگائے ہیں جس کے اندر 1,500 سے زیادہ لوگوں کو ریلیف پرووائڈ کیا گیا ہے. ہم نے میڈیکل کیمپس لگائے ہیں یہ M4 پہ. موٹر وے پولیس شانہ بشانہ کھڑی ہے تمام باقی ویلفیئر ایجنسیز کے ساتھ اپنے عوام کے لیے، اور ہم ان کی ہیلپ کے لیے، ان کی ویلفیئر کے لیے پوری طرح مستعد ہیں. اچھا، اسمگلنگ کا ٹائر بہت زیادہ آ رہا ہے. کوئی اس طرح کمپنی سے بھی بات کر رہے ہیں، حادثات زیادہ ہو رہے ہیں ٹائر خراب ہونے کی وجہ سے غیر معیاری. تو آپ نے اس طرح کا دیکھیں جی، ہم تو موٹر کی مینٹیننس کو چیک کرتے ہیں اور اس کے اوپر لاس کو بھی انفورس کرتے ہیں. جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ اسمگلنگ کا ٹائر آ رہا ہے، وہ ظاہر ہے باقی محکمے ہیں، اس کو انفورسمنٹ ان کی ذمہ داری ہے، وہ بھی کر رہے ہیں اس کی انفورسمنٹ. ہم سے بھی جہاں تعاون کی ضرورت پڑتی ہے ہم تو حاضر ہیں تعاون کے لیے. وہ کوئی میسج کنوے کرنا چاہیں گے لاسٹ میں؟
मैसेज मैं यही कन्वे करना चाहूँगा कि आप मीडिया वाले हैं और आप हमेशा से हमारे साथ रहे हैं और हमेशा से आप अच्छा वर्क प्रोजेक्ट करते हैं और जो गैर ज़िम्मेदारी जिस शोबे से भी होती है, जिस अनासर से मुआशरे में होती है, उसकी निशानदेही करते हैं। आप इस काम को जारी रखें, लेकिन लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करें कि देखें सफ़र की जो सेफ्टी है वो ट्रैफिक रूल्स की अबाइडमेंट उसके अंदर उसको अमल करने के ऊपर है। तो ज़रा जो ट्रैफिक रूल्स हैं, सीट बेल्ट है, लेन वायलेशन ना करें, स्पीड कंट्रोल रखें, अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें, मोटरवे पुलिस के साथ ताउन करें और सेफ़ टाइम्स पर ट्रैवल करें। ये सारी बात आप आगाही अवाम उन्नास में भी फैलाएँ और हमारे साथ हमारी जो गुड वर्क्स हैं उनको प्रोजेक्ट भी करें। आपका बहुत शुक्रिया।